بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کیجئے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ کی اس رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ یقین کیجئے ایک سے ایک لہر آتی ہے۔ مالک بہت ہی مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر۔ اسی لیے اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ عقل حیران ہے۔ اور مالک نوازنا چاہتا ہے، اس کی رحمت اور شفقت کا اندازہ لگائیے۔ یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، سنن ابو داؤد کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اندازہ لگائیں۔ اور اس طرح کی جب ذمہ داری لی جاتی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے تو گویا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مالک کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ لڑائی جھگڑا تاکہ یہ نہ کریں، انسان آپس میں، شیطان نفرتیں ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، یہ سب بھائی بھائی بن جائیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور لڑائی جھگڑے میں آ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور مالک پھر اپنی طرف سے دینے کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح چھوڑ دیا، حالانکہ بہت ہی مشکل کام ہے اور ایک حد تک اپنا حق واپس لینا جائز بھی ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے اس وعدے کے اوپر یقین کرتے ہوئے اگر کوئی جھگڑے کو چھوڑ دے جو حق پر ہے وہ، تو جس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، دیکھیے اس اینگل سے یہ بتایا کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دو اور اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور دوسرے اینگل سے بتایا کہ جو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور کسی کی اگر زمین دبائے گا، کوئی پلاٹ دبائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر، سر کے اوپر اٹھانا پڑے گا، یا اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے، کیونکہ وہاں تو انصاف کا معاملہ ہونا ہے۔ آج دنیا میں ہی انسان ایک دوسرے کے ساتھ اگر یعنی اپنے معاملات نپٹا لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن معاملہ جب اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا تو مومنوں کو دیکھیے، مخلص مومن ہے ان کے لیے وہاں بھی اللہ ایک راستہ نکال دے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مومن نے دوسرے کے ساتھ جب زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں اس کو دلوائی جائیں گی اور پھر کہا جائے گا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو وہ مومن جس نے ابھی کچھ نیکیاں لینی تھی وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس تو گناہ ہے، اس کے اوپر لا دیے۔ پھر سامنے ایک بہت خوبصورت محل دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ دیکھو یہ کیا ہے، تو وہ دونوں کہیں گے کہ یہ محل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، یقیناً کسی نبی اور بہت اونچے درجے والے جنتی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، یہ تو اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی کون قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا قیمتی، اتنا زبردست، اتنا خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں بھائی، ابھی تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ تو وہ کہے گا کیسے؟ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو۔ تو ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر وہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے سب کچھ دیکھ کے معاف کرنا کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ، کہ کتنی بڑی اس کی یعنی ملے گی اس کے بدلے میں۔ تو جو بغیر دیکھے معاف کرے گا کسی کو اندازہ لگائی، یا بغیر دیکھے صرف لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے وعدے کے اوپر، یقینی وعدے کے اوپر یقین کر کے وہ جھگڑے کو ختم کر دے گا، تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اس کو کتنا خوبصورت محل دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایک تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مقام نہیں ہے سوائے ایک جھگڑے کے، بس صرف ایک جھگڑا اپنے ذہن میں رکھو کہ صرف یہ جھگڑا میں نے کرنا ہے اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور وہ جھگڑا اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے جھگڑا الہکم الہ واحد کا جھگڑا، اس پر جھگڑو۔ جس طرح قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ نوح تو ہم سے جھگڑا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا، اب لے آ وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ عذاب تو میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو آئے گا اپنی وقت پر آئے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم بہت بڑی جہالت برت رہے ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفیق تھے، رحیم تھے انسانوں کے لیے، اور خاص کر مومنوں کے لیے اور قریبی ساتھیوں کے لیے کتنی محبت رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ، سارے انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو قرآن میں اس انداز سے دی گئی کہ اے نبی ان کو کہو
کہ وہ عذاب جس کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی تک آ چکا ہوتا۔ غور کرے اس بات کے اوپر کہ ابھی تک آ چکا ہوتا، تو وہ جو نہیں آ رہا ہے وہ مالک کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ یہ بندے ہیں جو بات شاید آج نہیں سمجھ آ رہی، ممکن ہے کل سمجھ جائیں اور اس عذاب سے بچ جائیں، اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے، اس کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ ورنہ جب وہ گراف پورا ہو جائے گا تمہاری نافرمانی اور نمک حرامیوں کا، غداریوں کا، تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں روک سکے گا اس عذاب کو۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ایمان خالص کے اوپر چلنے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری جتنی مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہ ساری جتنی آسائشیں ہیں، گنجائشیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ مخلص مومنوں کے ساتھ ہوں گی، مخلص مومنوں کے ساتھ جن کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں مدد کے لیے، جو اللہ کے علاوہ کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے ہیں، رکوع اور سجدہ کسی اور کا نہ کرتے ہیں، نہ ثابت کرتے ہیں، نہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ، نہ، ہرگز خبردار یہ بات نہ کہنا۔ سارے انبیاء اللہ کے در کے سوالی تھے، سارے انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اور کتنا اس کا بڑا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر مالک نے اپنے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی، پھر مخلص ساتھی عطا فرمائے۔ کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، جس طرح مالک اپنے بندوں کو کہتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، یقین کیجئے ہم کہتے ہیں ہم کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں، کون کون سی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کریں۔ مالک آپ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔